محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ سر ہے سوئے کعبہ، 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 سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے چمن میں کس کی خوشبو، 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 خوشبو ہے خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی چمک ہے پیکر گل میں، 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 گل میں کھلا ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی دھارے چلے ہر انگلی سے، ان کی دھارے چلے ہر انگلی سے، ان کی دھارے چلے ہر انگلی سے، ان کی دیکھو وہ نکلی جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے انوکھا منہ، سب سے انوکھا منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے انوکھا منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے نرالی کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا منہ دیتا ہے گواہی، کس کا منہ دیتا ہے گواہی، منہ محمد، منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بینی بینی خوشبو مہکی، بینی بینی خوشبو مہکی، بینی بینی خوشبو مہکی، بینی بینی خوشبو مہکی. یہ رام کی وہ رام علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ. جانے دو عالم روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اختر خستہ چل دے جنا کو، اختر خستہ چل دے جنا کو، باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہوشیار کیا. آج فتنوں کا دور ہے اور اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے بتا دیا, ہوشیار کیا. وہی پیغام میں دوں آپ کو, بتا دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں, ایمان کی دولت والوں, جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے یہ فرما دیا اور ہوشیار کیا کہ سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, تیری متھی نرالی ہے. اور پھر دنیا کے لیے بتا دیا کہ دنیا کے لالچ میں مت پڑنا, اس کی جاہ میں, اس کی چاہ میں مت پڑنا. چاہ ہے, اور جو دنیا کے چاہنے والے ہیں وہ دنیا کے کتے. اور فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل دائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. آج بڑے فتنوں کا دور ہے اور لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حرکت درستی پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن علی جود الکرم والی وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں چند باتیں کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور فرمایا آج بہت باتیں ہیں اور سورہ کلیت کا فتنہ جو ہے یہ وہابیت کے, نیچریت کے, قادیانیت کے, شیعیت کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح ہے, ہر کلمہ کو ٹھیک ہے. یہ فتنہ جو ہے یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے, اس سے ہوشیار رہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, امام حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالم صاحب کا وصال ہو گیا. تو کیا کام آیا؟ آج برا کہنے پر دیوبندیوں کو کافر, مرتد, مردود کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, ان کا خواب بیان کر رہے ہیں. کیا خواب دیکھا کہ آپ ان کا انتقال ہو گیا تو دریافت کا معاملہ ہوا. فرمایا کہ ریاضت کام نہیں آئی, عبادت کام نہیں آئی, بلکہ جو کتے کو راعی سے نسبت ہوتی ہے کہ بھیڑوں کو, مصطفیٰ کی بھیڑوں کو ہوشیار کرتے رہو, یہ نسبت قائم رکھو, بھونکتے رہو, ہوشیار کرتے رہو, یہ نسبت کام میں آئی. آج اس سے لوگوں کو چڑ ہے اور وہ برا مانتے ہیں. ابھی ذکر کیا ایک سب سے بڑا فتنہ طاہر القادری, وہ یہاں آنے والا ہے اور اس سے سب لوگ دور رہیں. لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بندیوں سے, رافضیوں سے, کسی سے, شیعوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اصولی اختلاف کچھ نہیں ہے, یہ تعبیری تشریعی اختلاف ہے. اور اس کے اوپر پھر چھاتی ٹھوک کے کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان نہیں, میں سنی نہیں, تو روئے زمین پر کوئی سنی نہیں. میں کہتا ہوں اس پر کہ سنو, اگر ایسے عقیدے کے ساتھ میں کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی جائز رکھے, ان کو بھی مسلمان جانے, ان کے عقیدے کو کوئی اصولی اختلاف نہ مانے, تعبیری تشریعی اختلاف جانے, قرآن کے بارے میں یہ کہے کہ اگر اس کو کوئی پھاڑے پھوڑے پھوڑ کر پھینک دے
زمین پر پٹک دے اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے حنفی. ایسا عقیدہ رکھنے والا اگر مسلمان رہ سکتا ہے تو روئے زمین پر کوئی کافر ہی نہیں ہے. تو کافر کہتے کسے ہیں؟ کوئی کفر کے سر پہ سین لگے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، کہتے ہیں وقت نہیں دیتے. تم نے دیکھا وقت دیا کہ نہیں دیا؟ سے نہیں، بلکہ 85 میں میرے والد گرامی میں اس کی کتاب پڑھی اور پھر وہاں سے کہ جب تک کہ اس کتاب کا جواب نہیں ہو جائے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا. منہاج القرآن اس کے وہاں پر جو منہاج الشیطان ہے جاؤں گا. اور سن 90 میں حضور محدث کبیر اور میرے والد گرامی حضور تاج الشریعہ افریقہ میں ایک صاحب تھے، وہ اس کو بلاتے تھے. پہلے حضور محدث کبیر والد گرامیوں کے بلاتے تھے، پھر وہ اس کے دل دادا ہو گئے اور اس کو بلانے لگے. پھر یہ ہوا کہ بلا لیا تو کیا کیا جائے، تو کہا حضور شریعہ نے اور محدث کے سامنے نہیں آتے. دیوار کود کر بھاگ گیا، دیوار کود کر بھاگ گیا. اس کے بعد وہاں گولی چلی، اس کے بعد وہاں گولی چلی. اب یہ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا، وہاں تو جان بچانے کی تھی. تو یا میں یہ کہتا ہوں کہ حضور محدث کبیر اور والد گرامی حضور تاج الشریعہ نے کیا بلٹ پروف جاکٹ پہن رکھی تھی؟ گولی تو ان کے لیے بھی تھی. اب کا گولا بھی چھوٹتا تو یہ وہاں موجود رہتے. اچھا ایسا ہے. ابھی شریف کے بعد پروگرام ہوگا. علامہ صاحب کو بھی پیش نہیں کیا گیا اور سید صاحب کو بھی پیش نہیں کیا گیا. اگر اس کے بعد پروگرام چلے گا جی سید صاحب قبلہ کی دعائیں لیتے ہوئے محدث کبیر کے لیے جو وقت ہے وہ بے بس تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تربیت رکھی گئی کہ سید صاحب دعا فرمائے ہمیں دعائیں لیتے ہوئے حضور محدث کبیر تھوڑا سا وقت ہے اس میں تشریف لائے اور جن شاگردوں نے اور جن خوشا چینوں نے جو کچھ بیان کیا اس پر تائید فرما دے. اور حضرت انتظاری بھی ہے وقت ہو جائے گا تو کل بھی پڑے. حضرت سے بڑھتا گزارش ہے کہ حضور محدث کبیر مائک پر تشریف. یوسف جگہ بناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں شریف کا نذرانہ گزارنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. میں شرکت کے لیے حاضر ہوں. سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ کی غبار ہونے کا بھی شرف مجھے مل جائے تو میری مغفرت کے لیے کافی ہے. رفیقان ملت، میں جیتا ہوں اسی لیے اور کھاتا ہوں اسی لیے، علاج بھی اپنا کراتا ہوں تو اسی لیے کہ مجھ سے جو بھی اعلیٰ حضرت کی راہ کی غبار درست کرنے درست رکھنے میں خدمت ہو سکے، وہ میری حسن انجام اور خوبی خاتمہ کا ایک ذریعہ وافر ہے. رفیقان ملت، یاد رکھو، بڑے سے بڑے ادارے ہوں یا بڑے سے بڑے عالم، اس دور میں امام احمد رضا کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں. بے شک. وہ ادارہ ہمارے لیے اس وقت قابل محبت اور قابل تقلید ہے جبکہ وہ امام احمد رضا کے موقف کی حمایت کرتا. بے شک، بالکل حق ہے. اور یہی حال ہماری خانقاہوں کا ہے. سنی خانقاہوں کا معیار صرف اعلی حضرت سے ہی ناپا جائے گا. جس خانقاہ میں امام احمد رضا کے خلاف کوئی بات ہوتی ہو تو وہ ہماری خانقاہ نہیں، اور جس درسگاہ میں امام احمد رضا پر اور ان کے فتاوی پر کوئی نئی قسم کی اسکیم چلائی جاتی ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں. آج فروعی فتاوی پر محقق لوگ اپنا قلم بے تحقیق گزار رہے ہیں. کیا بات ہے، بہت بڑھیا. ذرا سوچئے اس کا مقصد کیا ہے، سوائے اس کے میں تو کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ اعلی حضرت کے فتاوی سے قوم کو غیر متوجہ کرنا اور یہ بتانا کہ اعلی حضرت فتویٰ نویسی میں اس معیار پر تھے کہ ابھی صدی پوری نہیں ہوئی کہ ان کے فتووں پر قلم چلنے لگا، تو اب ان کے ہر فتوے مشکوک کر کے وہابیت کا راستہ بالکل کلیئر بنا دیا کہ پہلے فروعات سے شروع کرو اور لے جا کر کے اسے اصول اور عقائد میں ڈھکیل دو. اس کی مجھے اس وقت ہوئی کیا بات ہے کہ اس ادارے کی دیوار پر چڑھا ہوا ایک بندر بولا کہ اعلی حضرت نے کیا کیا ہے سوائے رد وہابیہ کے؟ انہوں نے کوئی کام کیا ہے سوائے رد وہابیہ کے؟ میں کہتا ہوں یہ وہ کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم بندروں آدمیوں کی صف میں شمار ہونے لگے. اور اگر یہ کام تمہیں برا لگتا ہے تو کونو قردۃ خاسئین، یہی پڑھ کر تمہارے اوپر ہم دم کر دیں. اور سنو،
دارالفتاء آباد ہیں فتاوی رضویہ سے. بہار شریعت کے بارے میں میں نے خود اپنے کانوں سے سیدی استاد العلماء استادی و ملادی حافظ الملت والدین سے سنا. فرماتے تھے کہ بہار شریعت فقہ کی ایک عظیم نہر ہے اور یہ اس نہر کی جڑ فتاوی رضویہ ہے جو بہت بحر زقار عظیم دریا ہے اور اس کی ایک نہر ہے جس کا نام بہار شریعت ہے. یہاں بہار شریعت بھی سمجھنے کی توفیق نہیں ملی اور ہوائی جہاز اڑانے لگے. اس میں کیا ساخری لکھا اور اس پر اعلی حضرت نے کیا فرمائی وہ بھی تو پڑھتے. اس میں وہ تحقیقیں بے حقیق نہیں ہے جو آپ کو سوجھی. اللہ ایسی سوجھ بوجھ سے محفوظ رکھے. اللہم اکرمنا بنور الفقہ واخرجنا من ظلمات الوهم. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، آپ کو ان مسئلوں پر کہ چاند موبائل سے بھی آ جائے گا، شہادت موبائلوں پر بھی چلے گی، اور یہ ایک موبائل سے رمضان کا چاند ثابت ہو جائے گا، یہ سب تحقیقیں بے تحقیق. آپ لوگوں کو مبارک ہو، خوب گہرائی سے تحقیق کرتے ہو، مگر یہ توفیق نہ ملی کہ 2 سال سے آپ کو للکارا جا رہا ہے کہ ایک پادری کے بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہو، تو کہتے ہیں ہماری تحقیق نہیں ہے. یا اللہ، 2 سال میں تم تحقیق نہ کر سکے ایسے نابالغ. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں توفیق دے، اور توفیق اس بات کی پہلے دے کہ بہانہ سازی سے تم کو بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور تمام سنی مسلمانوں کو اعلی حضرت کے قدم ناز کی دھول کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے اور حسن خاتمہ سے نوازے. السلام علیکم. اتنی جگہ مولوی بیٹھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإله إله الله
رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد كان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے کربلا رہ شہید کربلا کے واسطے سجدے کی سجاد کے سجدے میں ثابت رکھ ہمیں علم آپ کے غافر علم خدا کے واسطے اس کے ساتھ آپ کا تقدم صادق اسلام پر بے قدر راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے میرے معروف جلی معروف دے بے مصری دنیا دے واسطہ کے واسطے پہلے لکھی شیر ہم دنیا کے کتوں سے بچا ایک بارہ واحد بیریا کے پاس گلفرا کا سفر کرم کو برا دے حسن اور بوسری کے سالتا کے واسطے قادریوں میں اٹھا قدر عبدال قادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ حضور صدر اسم حسن بندے رضا تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بن صالح کا لقب صالح و منصور رب نہایت دی محیے نافذہ کے واسطے دور محمود و حمد حسن ہو بہا اے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے میرے ابراہیم محمد نارے گلزار کر دیکھ دے گا بکاری بادشاہ کے آنے دل کو دیا دے روح ایمان و جمال کر دیا مولا جمال اولیاء کے واسطے اے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے ہم فضل اللہ سے سعادت کے واسطے دین دنیا کی ہمیں برکات سے برکات سے اس میں اپنے اس لیے اجتماع کے واسطے حب اہل بیت کے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا من کو سترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس کی بدل اڑا کے واسطے وہ جہاں آگ میں آگے رسول اللہ کر حضرت آگے پورے ایمان حسین احمد پوری رضا کے واسطے کرمتا احمد رضائے احمد مرسل کرمتا احمد مرسل میں کرمتا احمد رضائے احمد مرسل میں میرے مولا احمد رضا کے واسطے عابد محمود حماد رحمت کر ہمیں میرے مولا حامد رضا کے واسطے سایہ جدا بچائے مجھ کو اپنے مصطفیٰ پر پہلے شیخ مصطفیٰ یہ آدم جناب میرے مصطفیٰ کے واسطے اس کے آدم کے غلام یہ بہت سے مصطفیٰ کے واسطے پہلے ابراہیم پہ اپنے خاص نور کی سرکار سے سعادت کے واسطے کربلا کو ترک کر اسلام کے رضا کے واسطے سب کا عنایت سے ہے اپنے خدا کے واسطے صل على سيدنا مولانا محمد في الله شفاعه وكل دواء ويبصار ويسعد اللهم انا نحن نحمي ويسلم صلاة من بها من جميع العباد والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من منزلتك وأن بها منك حاجة
وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد ما إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله میں اس تشریف کی یہ محفل ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان و سلامت فرمائے. اور یہاں اتنے حاضرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمر میں، ایمان میں، عمل میں، صحت میں، عافیت میں روزہ افزا عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام بالخصوص محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قاضی رضوی جدید اور جو سادات کرام خصوصاً حضرت سید غیاث الدین صاحب شیر قلب یہاں پر حاضر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے اور مسلک کے اہل سنت والجماعت پر ہم کو سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک کے اعلیٰ سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک کے اعلیٰ مطمئن رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی کسی کا نہیں، سنی مسلم میں سچا نبی کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ کی زبان میں سنو، کس لیے کہتا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اسی مقصد حیات پر آخری سانس تک قائم رکھے. ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے یہاں لے کے رہے، ہم دنیا سے انہی کے حکم پہ جائیں. سبا چلے کے باغ پھلے و پھول کھلے کے دنوں بلے علی باغ کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سبا چلے کے باغ پھلے و پھول کھلے کے دنوں بلے علی باغ کے تلے سلام کھلے ہماری زبان تمہارے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ صلح کلیہ کی فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. صلح کلیوں کا سب سے بڑا باب طاہر القادری جو ہندوستان کا دورہ کرنے والا ہے. میں یہاں اس ردی میں حاضر ہونے والے ہمارے سلسلہ حالیہ قادری رضویہ خصوصاً ہر مسلمان رعایت کو عموماً ہدایت کرتا ہوں کہ جیسے ممکن ہو اس کو روکیں. اگر اس کو نہیں روک سکتے ہیں اس کے درسوں کا بائیکاٹ کریں. اور ابھی آپ نے سنا کہ دربار میں ہم لوگوں نے اس کو دعوت مناظرہ دی، وہ بھاگ گیا. اس کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے بھاگا، گولی چلی. اسی کے لوگوں کے اشتہار کی وجہ سے، ڈاکرتی کے ماحول کی وجہ سے وہاں گولی چلی، وہ بھاگا. الحمدللہ ہم دونوں، میں اور محدث کبیر اور میرے ساتھ ڈربن کے علماء اہل سنت امام اور سنی عوام وہ میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگ رہا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہاں تو جان بچانے کا تجھے بھاگا. میں تاج حسن کو بیعت دیتا ہوں، ذرا بتائیں
کہ مدینہ شریف میں مدینہ امینہ میں کون سا جان کا خطرہ تھا کہ ڈاکٹر رضوان کی محفل سے وہ بھاگا اور سنیوں کے سوالات کا سامنا نہ کرنے پڑا. مائک تاریخ جی حضور ان کا واقعہ حضرت کے حکم کے مطابق واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں ڈاکٹر رضوان کی محفل میں وہ آیا، اور جب وہ آیا تو اقبال صوفی صاحب نے کھڑے ہو کے اس سے سوال کیے کہ تو رافضیوں کی محفل میں جاتا ہے اور تو نے یہ کہا، یہ تو نے ایسی بات کی جو اسلام کے خلاف ہے. تو جواب نہیں دلوایا اور ان کو بٹھا دیا گیا اور وہ بھاگا وہاں سے. جب گھر سے باہر نکلا تو حضرت کی دی ہوئی توفیق سے اسے پکڑا، اس سے سوال کیے تو کہنے لگا میں یہاں کسی بات کا جواب نہ دوں گا، اور یہ کہہ کے گاڑی میں بیٹھا اور رفو چکر ہو گیا. تو یہ واقعہ جو ہے اس بات کا شاہد ہے کہ مدینہ شریف سے دھتکارا گیا. جن حضرات کو داخلی سلسلہ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، فاتحہ پڑھ لیں اور سامنے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں. آگے آنے کی کوشش نہ کریں، سامنے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، فاتحہ پڑھ لیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم باقی. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر تیری توفیق سے ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. شیخ صاحب کو بس آتے تو یہی کروا دیں، بتا دیں گے پبلک میں نا کہ بیت ہو رہا ہے. ہاں جی بس آپ سے نا یہ آتے تو یہی بیت کر لیں، بیت کر لیں، بیت ہونا مانگ رہے ہیں. 2 منٹ 1 منٹ بیٹھ حضرت سے بیت واقع فرما رہے ہیں. شیخ عبد القادر الجیلانی، سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی، الغوث الأعظم. يا رب تقبلني، يا رب تقبلني بجملة المريدين له في مريدينه، واحشرني في جملة مريديه، واحشرني يوم القيامة. يوم القيامة. آمين. مصطفیٰ
رحمت تیرا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي نبي الله وعلى آله وصحبه سيدي يا رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه وعيش سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه بارك وسلم. ٹھیک ہے بیٹا بیٹا